اس ہارر مووی کی شروعات میں ہم ایک انجان مہیلا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گھوڑے کی شکل والے شیطان کی پوجا کرتے ہوئے کوئی شیطانی رسم کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی ہمیں ایک کپل ماس اور اس کی وائف ساری کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بیٹے دیگا کے ساتھ سو رہے تھے۔ ان کے بیٹے دیگا کو اچانک سے ہی کچھ ڈراونے سپنے آنے لگتے ہیں۔ اب ساری اسے سنبھالتی ہے۔ ان لوگوں کو گھر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جس سے وہ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ چیک کرتے ہیں تو انہیں گھر میں وہی گھوڑے کی شکل والا شیطان دکھائی دیتا ہے جس کا نام کیجوران ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس شیطان سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اب وہ ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن تبھی وہاں پر ماس کی ماں ینگ آ جاتی ہے جس کے آنے پر وہ شیطان اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، جس کے بعد ماس کی ماں ینگ ان لوگوں کو جا کر سونے کا کہتی ہے۔ اب اگلے دن ساری کچھ کام کر رہی ہوتی ہے اور دیگا وہیں پر اپنے گھوڑے والے کھلونے کے ساتھ کھیل رہا تھا، جس سے سامنے روڈ کے پاس ایک سفید گھوڑا دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس کے بارے میں ساری کو ہی بتاتا ہے، لیکن وہ گھوڑا اس کو نہیں دکھتا۔ اب دیگا اس گھوڑے کے پاس جانے لگتا ہے اور ہم اس کے پاس اس شیطان کی شیڈو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی گھوڑا نہیں تھا بلکہ یہ شیطان تھا، اور اب دیگا اچانک سے ہی کار سے ہٹ ہو جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ہی وہ گھوڑا بھی وہاں سے غائب تھا جو کہ شیطان کا ہی روپ تھا۔ اب اگلے دن میں دیگا کا فیونرل کیا جاتا ہے جس سے ساری بہت زیادہ دکھی تھی، اور اس سے بھی زیادہ دکھی تھا اس کا پتا۔ اور ایک دن اس کی لٹکی ہوئی لاش ملتی ہے، شاید اس نے اپنے بیٹے کے غم میں اپنی جان دے دی تھی اور اب ساری پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ خیر اب کچھ دن ایسے ہی بیت جاتے ہیں اور ایک دن ساری اپنی ماں ینگ کو نوکر کر سامان کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کو یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے تو وہ ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ اب وہ ایک گھر تک پہنچتی ہے جس کے اندر یہ چلی جاتی ہے اور کرسمان باہر ہی نظر رکھتا ہے۔ ساری اب اس گھر کی ونڈو سے چھپ کر دیکھتی ہے اور بات سنتی ہے جہاں پر ینگ ایک شیمن جمپرنگ سے ملنے آئی تھی۔ ینگ اس کو بولتی ہے کہ اسے اب اس شیطان سے اپنا ایگریمنٹ ختم کرنا ہے اور اس نے اپنا آخری گرینڈ سن سیکریفائس کر دیا اور اب اس کے پاس سیکریفائس کرنے کے لیے کوئی نہیں بچا ہے۔ اس پر شیمن کہتا ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو اب نہیں توڑ سکتی اور اسے اگلا سیکریفائس پیش کرنا ہے تو اس کو اپنی جان دینی ہوگی۔ اور چلو جان تو یہاں پر ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس جو بھی ہیلتھ ویلتھ ہے سب کچھ چلا جائے گا اور وہ بہت گندی طرح ماری جائے گی۔ یہ بالکل بھی آسان موت نہیں ہوگی، جس کو سن کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اگلا سیکریفائس کیسے بھی دینے کی بات کرنے لگتی ہے۔ اب ساری یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور کافی شوق کر پریشان ہو جاتی ہے، اور ہم نے جس کو مووی کی سٹارٹنگ میں رسم کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ یہ ینگ ہی تھی جس نے کہ اس شیطان سے ڈیل کر کے رکھی ہوئی تھی اور اسے ہر 10 سال میں اپنے گرینڈ چائلڈ کا سیکریفائس دینا ہی ہوتا تھا، اور آخری سیکریفائس اس نے دیگا کا دیا تھا جس کو جوران نے کلیم کر لیا، اور اس لیے وہ شیطان دیگا کے آس پاس رہنے لگا تھا۔ ان سب چیزوں سے ساری تھوڑی سی پریشان سی اور چپ چپ رہنے لگتی ہے، لیکن ینگ سے کچھ کنفرم نہیں کرتی۔ اب ہم ینگ کو ڈیلی اس کے گھر کے پاس بنے ہوئے اسبل میں جاتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں جہاں پر وہ شیطان کے لیے رسم کیا کرتی تھی، اور وہ ساری بھی اس کے اوپر نظر رکھتی ہے، اور جب وہ اس استبل کے اندر جھانک کر دیکھتی ہے تو اسے رسم کرتی ہوئی ینگ اور کچھ بچوں کی اسپرٹس دکھتی ہیں جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے۔ اب رات کو وہ سو رہی ہوتی ہے، تبھی اس کے پاس دیگا اور باقی بچوں کی اسپرٹس آ کر اسے ڈرانے اور اس پر قبضہ کرنے لگتی ہیں، جس سے وہ کافی پریشان اور ڈر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ینگ سے کچھ نہیں بولتی۔ اب ایک دن ینگ سو رہی ہوتی ہے کہ تب وہ اس کے روم میں جا کر چیک کرتی ہے تو اسے رسم کا سامان شیطان کا سمبل ملتا ہے۔ اصل میں اس کے ہاتھ استبل کی چابی بھی لگ گئی تھی جسے لے کر وہ روم کے باہر آ جاتی ہے، اور کرسمان یعنی ان کا نوکر اس کو دیکھ لیتا ہے۔ خیر وہ اب اس سے کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کہ obvious سی بات ہے کہ وہ جانتا ہی ہوگا، اور وہ ساری کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ اس پر وہ اسے اس چابی کا ڈپلیکیٹ بنانے کا بولتی ہے اور وہ ڈپلیکیٹ چابی بنا کر بھی دیتا ہے۔ اب ایک دن ینگ استبل سے رسم کر کے واپس گھر چلی جاتی ہے، اور ساری اس کے جانے کے بعد استبل چیک کرنے آتی ہے جہاں پر اسے وہی بچوں کی اسپرٹس اور شیطان پریشان کرتا ہے، جس سے وہ بہت ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اب ان اسپرٹس میں سے تو ایک دیگا کی اسپرٹ تھی اور باقی بچے الگ الگ ینگ کے ہی ہوں گے، اور کوئی گرینڈ چلڈرن تو خود اس نے ہی سیکریفائس کیے ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ یہی کام کرتی آ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، اور ان بچوں کے مرنے کے بعد شیطان ان کی لائف پر یعنی اسپرٹس اس پر اور پھر ان کی اسپرٹس اس کی سلیب بن جاتی ہیں جو کہ اس کے اشاروں پر لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، اور ان بچوں کی اسپرٹ سیکریفائس پورا کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، حالانکہ یہ اسپرٹس لوگوں تک کی جان بھی لے سکتی ہیں۔
خیر اب ینگ یہاں پر ریگولری رسم کرنے لگتی ہے اور اس کے پاس سیکریفائس کرنے کو گرینڈ چائلڈ ہی نہیں تھا، تو وہ گولڈ رنگز آفر کرتی ہے، لیکن پھر بھی شیطان اس سے خوش نہیں ہوتا اور اسے نائٹ میئر بھی دکھنے لگتا ہے۔ ساری پورے ٹائم اس پر نظر رکھے ہوئے تھی کیونکہ اسے پورا پلان تو پتا چل ہی چکا تھا۔ ینگ اب جمپرنگ سے ملتی ہے جو کہ اس کو کہتا ہے کہ اسے جلدی سے جلدی سیکریفائس دینا ہوگا، نہیں تو اس کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس ٹائم بہت کم بچا ہے، جس سے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اب اس کے بزنس میں بھی اسے لاس ہونے لگا تھا۔ اس شیطان نے اس کی ہیلپ کرنی بند کر دی تھی اور اس کی ہیلتھ بھی گرنے لگی تھی۔ اب ایک دن وہ ساری کو بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی پتری جو کہ آسٹریلیا میں رہتی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے یعنی ینگ کا گرینڈ سن، اور اس کا ہسبینڈ پتری کو یہاں پر آنے نہیں دے گا، جسے وہ بہت مس کرتی ہے اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ حالانکہ ساری سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے پتری کی یاد کیوں آ رہی ہے۔ انفیکٹ یہاں پر اس کی بھی نہیں بلکہ اسے تو اس کے بچے کی یاد آ گئی تھی، مطلب اپنے گرینڈ سن کی، جو کہ بلی دینے کے لیے تھا۔ خیر اب ایک دن وہ استبل میں جاتی ہے اور وہاں جا کر رسم کے سامان سے چھیڑ خانی کرنے لگتی ہے۔ اب باہر آنے پر اسے کرسمان ملتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ وہ یہ سب سالوں سے دیکھ رہا ہے کہ ینگ کیا کرتی ہے اور اب اسے روکنے کا سمے آ چکا ہے۔ اب ایک دن ینگ پتری کے نام ایک لیٹر لکھتی ہے اور ساری کو اسے پوسٹ کرنے کے لیے دے دیتی ہے، جسے ساری دور جا کر پھینک دیتی ہے اور بول دیتی ہے کہ لیٹر پوسٹ ہو گیا ہے۔ اب ینگ کی طبیعت دھیرے دھیرے اور خراب ہونے لگتی ہے اور وہ وامٹنگ کرنے لگتی ہے، جس کے منہ سے بال نکلتے ہیں۔ ساری نے یہاں پر سیکریفائس میں رکاوٹ ڈال دی تھی، اس لیے اسے اور کرسمان کو شیطان بار بار پریشان کر رہا تھا، یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب سیکریفائس کا ٹائم ختم ہونے کو تھا اور ایک دن ینگ اپنی کسی ریلیٹیو سے پتری تک خبر پہنچوا دیتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس سے ملنے بھی آ جاتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ لیٹر کا بتاتی ہے جو کہ اسے کبھی ملا ہی نہیں، اور ینگ اس پر بہت غصہ ہوتی ہے اور پتری کو یہیں پر رکنے کا کہتی ہے تاکہ وہ اس کے نام اپنی وصیت لکھ سکے۔ حالانکہ اصلی پلان تو ہم جانتے ہیں۔ اب پتری کو وہ اس کے روم میں بھیج کر وہ ساری سے پوچھتی ہے کہ اس نے لیٹر کیوں نہیں بھیجا، جس پر ساری ایگری کرتی ہے کہ اس نے لیٹر کبھی بھیجا ہی نہیں۔ اب وہ کہتی ہے کہ اس نے سبھی کا خیال رکھا، اس گھر کا خیال رکھا، اپنے بیٹے اور پتی کو کھو دیا، اس کے بدلے میں اس کے ہاتھ سے وصیت نکل جائے گی اور وہ یہ ہونے نہیں دے گی۔ تبھی وہ ینگ کو روم کے اندر لاک کر دیتی ہے، جس سے وہ رسم کرنے نہیں جا پاتی، اور اب شیطان آ کر اسے مار ڈالتا ہے۔ اب ساری جس نے کہ سب کچھ کھو دیا تھا اور وصیت بھی پتری کے نام چل گئی تھی، جس سے کہ وہ خود شیطان کے اجران کو سرو کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ جمپرنگ سے جا کر ملتی ہے اور وہ اسے ساری شرط بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بلڈ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا اور کچھ دنوں میں سیکریفائس بھی دینا ہوگا، اور ساری سیکریفائس کے چلتے پتری کے بیٹے آسکا کو دینے کا سوچتی ہے، جس سے کہ پتری راستے سے ہٹ جائے اور اس کو وصیت مل جائے۔ اب وہ رسم کرتی ہے، بلڈ کانٹریکٹ سائن کرتی ہے اور آسکا کو بلی کرنے کا نشان لگا دیتی ہے۔ اب وہاں پر لائٹ اور شیطان دکھنے لگتا ہے۔ ساری کا کام ہونے والا تھا، لیکن تبھی ایک دن بات کرتے ہوئے پتری اس کو شاکنگ بات بتاتی ہے کہ آسکا اصل میں اس کا ریئل بیٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ اور اس کا ہسبینڈ پیرنٹس بن ہی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ یہ سن کر ساری پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کی رسم سکسیسفل نہیں ہوگی۔ اس کے اندر سیکریفائس بلڈ لائن ہی نہیں تھی، مطلب آسکا ان کی بلڈ لائن سے تھا ہی نہیں، جس سے کہ رسم بیک فائر کر جائے گی۔ وہ جمپرنگ سے بات کرتی ہے، ایگریمنٹ توڑنے کے لیے کہتی ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ کانٹریکٹ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، اور اگر ساری نے اس کو توڑا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اب وہ بہت پریشان رہنے لگتی ہے، اور ایک دن پتری اور آسکا کو گھر کے باہر سے کچھ آوازیں آتی ہیں، جنہیں پتری چیک کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ شیطان ساری کے ہاتھوں سے اسے ہی ختم کروا رہا ہے، کیونکہ وہ شیطانی رسم اور شیطان کے ساتھ کیا ہوا پرومس اب اسی پر الٹا اثر کرنے لگ گیا تھا۔ اب وہ شیطان اپنے لیے سیکریفائس تو لے گا ہی، تو وہ آسکا کو اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری شروع کرتا ہے، اور اس کی نوکر آتمائیں، جس کے اندر اب ینگ اور ساری بھی شامل ہو چکی تھی، وہ پتری کو پریشان کرتی ہیں۔ وہ بچ کر بھاگتی ہے اور آسکا کو ایک روم میں چھوڑ کر ہیلپ لینے کے لیے چلی جاتی ہے، جسے باہر جمپرنگ مل جاتا ہے، جس سے کہ وہ مدد مانگتی ہے اور وہ اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بلیک میجک اور شیطان سے بنے ہوئے رشتے کو مٹانے کے لیے انہیں شیطان اور شیطانی رسم سے جڑی ہر چیز کو جلانا پڑے گا۔ وہ لوگ گھر سے سبھی چیزیں لا کر استبل میں جلانے لگتے ہیں،
یعنی کہ اگر کانٹریکٹ سائن کر دیا پھر تو آپ نہیں بچ سکتے، لیکن اگر آپ نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ پتری یہاں پر دیکھتی ہے کہ آسکا غائب ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتی ہے، جسے آتما پکڑ کر پریشان کرتی ہے اور ختم کرنے لگتی ہے۔ اب ادھر شمن جمپرنگ سارے سامان میں آگ لگا دیتا ہے، لیکن ایک شاکنگ بات اس کو بھی نہیں پتا تھی کیونکہ وہ سامان جلتا ہی نہیں ہے اور اب شیطان اس پر بھی اٹیک کرنے لگتا ہے۔ وہ باہر آتا ہے اور پتری کو بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے اور شیطان اب کوئی نہ کوئی آتما لے کر جائے گا جو یہاں پر آ گیا تھا، اور ان سب میں اس کا بھی تھوڑا بہت ہاتھ تھا۔ حقیقت میں سارا کیا دھرا ہی اس کا تھا، تو وہ خود پر ہی فیول ڈال کر خود کو آگ لگا دیتا ہے اور اپنی بلی دے دیتا ہے، جس سے کہ اب سبھی آتما اور شیطان وہاں سے چلے جاتے ہیں اور آسکا بھی پتری کو واپس مل جاتا ہے۔ اس نے فائنلی کچھ نہ کچھ اچھا کام کیا۔ اب مووی کے اینڈ سین میں پتری اور آسکا واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں اور ہم آسکا کے ہاتھ میں شیطان کے نشان کو دیکھ پاتے ہیں، جسے اس نے ٹوائے سمجھ کر اپنے پاس رکھا تھا۔ شیطانی ایگریمنٹ ٹوٹا ہی نہیں، کیونکہ ایک چیز جو شیطان سے جڑی ہوئی تھی وہ بچ گئی تھی۔ اور اب ہم شیطان کے ایک سلیو کو دیکھ پاتے ہیں، مطلب وہ شیطان اپنے اور اس کے غلام آتماؤں کے ساتھ واپس آئے گا، یعنی اپنے شراب کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہارر مووی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔